وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو. بعض کو بعض پر فضیلت دی، اس کی تم تمنا نہ کرو. اس کا کیا مطلب کہ ایک آدمی کو اللہ نے 6 فٹ قد دیا، اب دوسرا آدمی کہتا ہے کاش میرا بھی 6 فٹ قد ہوتا. بھائی تو اللہ کی عطا ہے، اللہ کسی کو 6 فٹ قد دے رہا ہے، کسی کو 5 فٹ قد دے رہا ہے، کسی کو 4 فٹ دے رہا ہے، اللہ کی ہے نا. تو جو چیز رب نے بنائی ہے اس میں یہ تمنا نہ کرو کاش میں بھی ایسا ہوتا. نہ، جس طرح بعض عورتوں نے کہہ دیا تھا نبی علیہ السلام کو کاش ہم بھی مرد ہوتی، مردوں کی طرح ہمیں بھی وراثت ڈبل ملتی، ہماری گواہی بھی ایک گواہی کے برابر ہوتی، ہم بھی جہاد میں جاتی. یہ عورتوں نے کہہ دیا کہ کاش ہم بھی مرد ہوتی. اس پہ اللہ نے فرمایا کہ جو رب نے بنایا ہے اس پہ راضی رہو، دوسروں کے بارے میں سوچ کر تمنا مت کرو. مرد یہ تمنا نہ کرے کاش میں عورت ہوتی، عورت یہ تمنا نہ کرے کاش میں مرد ہوتی. نہ، اس طرح کی بات رب نے جو بنایا ہے. دوسری چیز لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، بعض عورتوں نے یہ سمجھا کہ ہم عورتیں ہیں، ہماری گواہی آدھی، وراثت آدھی، تو ہو سکتا ہے کہ نیکیوں میں ثواب بھی آدھا ہو. عورتوں کے ذہن میں آ گیا. اس پہ لڑنا نہیں. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبُوا، جو عمل مرد کریں گے ان کو اس کا ثواب ملے گا، اور جو عمل عورتیں کریں گی ان کو اس کا ثواب ملے گا. یعنی ثواب کے لحاظ سے برابر ہیں. مرد مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے. عورت اپنے گھر میں پردے میں رہ کے نماز پڑھ رہی ہے، اللہ اس کو وہی ثواب دے گا جو مرد کو مسجد میں ثواب مل رہا ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے یہاں غلط فہمیاں ہیں کہ بعض عورتیں نہیں جی مسجد میں جا کے پڑھوں گی اس کا ثواب زیادہ ہوگا. اور آج کل بعض ترغیب بھی دیتے ہیں، بعض مسجدوں میں یہ ہے کہ عورتوں کو لاؤ بھائی مسجد میں، عورتیں بھی آئے مسجد میں نماز پڑھے. حضرت ام حمید الساعدیہ رضی اللہ عنہا عورت ہیں، صحابیہ ہیں اور بوڑھی ہیں. نبی علیہ السلام سے کہہ رہی ہیں یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے آپ کے پیچھے نماز پڑھو. آپ نے فرمایا میرے پیچھے میری مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب تجھے ملے گا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ. پھر اس سے زیادہ ثواب ملے گا اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھ. پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر برآمدے میں پڑھے گی. پھر فرمایا اس سے بھی زیادہ ثواب ملے گا اگر کمرے میں پڑھے گی. یہ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ عورت جتنا بند کمرے میں پردے میں نماز پڑھے گی اتنا اس کا ثواب زیادہ ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو. جس حال میں بھی رب نے رکھا ہے بس یا اللہ تیرا فضل چاہیے. عورت ہے وہ بھی دعا کرے، مرد ہے وہ بھی دعا کرے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل بہت بڑی چیز ہے، بس اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جو عیسائی تھا، اس کا غلام وہ مسلمان تھا. تو مسلمان اکثر چلتے پھرتے یہ آیت پڑھتا رہتا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو مالک تھا عیسائی، اس نے چند دوستوں کی دعوت کی ہوئی تھی. تو ایک کمرے میں بیٹھے تھے، وہاں وہ کھانا شنا کھا رہے. تو کھانا کھاتے کھاتے اس کے حلق میں لقمہ اٹک گیا. پانی تھا کوئی نہیں، شراب تھی. اب وہ شراب پی رہا ہے، وہ نوالا نیچے نہیں جاتا، بڑا پریشان. اب وہ سمجھ گیا کہ مرتا ہوں اگر نوالا نیچے نہیں جاتا. فوراً اس کو خیال آیا کہ میرا غلام اکثر کہتا رہتا ہے وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو. تو فوراً سے کہنے لگا یا اللہ تجھ سے فضل مانگتا ہوں تو پانی کا انتظام کر دے. وہاں پانی موجود نہیں تھا. اچانک ایسا ہوا کہ اس کے سامنے جو لکڑی کا پلر تھا اس کے اندر سے پانی کا چشمہ جاری ہوا. اس نے گھٹ بڑھا اور وہ لقمہ نیچے، اور اس ایک بات پر اس نے کلمہ پڑھ لیا کہ دیکھو مسلمانوں کا غور کتنا اچھا ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. پھر إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، جو والدین یا قریبی رشتہ دار کچھ مال چھوڑ کے دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں، تو ان کے حصے ہم نے مقرر کر دیے ہیں، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں.
تو وہ تو حصے مقرر ہیں، ان کو ملیں گے. لیکن اگر تم نے کسی سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہو، کوئی قسم کھا رکھی ہو، تو فآتوہم نصیبہم، ان کا حصہ ان کو دو. پھر کیا مطلب کہ مرنے والا دنیا سے جا رہا ہے تو اس نے بھی وصیت کر دی، یا کسی سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ بھئی اگر میں مر جاؤں تو میرے مال میں سے اتنا تجھے ملے گا. تو اب یہ چونکہ معاہدہ کیا ہے یا مرتے ہوئے اس نے وصیت کی ہے، تو وراثت کی تقسیم سے پہلے اس حکم پر عمل ہوگا. لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ 1/3 مال سے زیادہ کا نہ معاہدہ ہو سکتا ہے نہ وصیت ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کہ آدمی کی وراثت 3 لاکھ بنتی ہے اور وہ وصیت کر رہا ہے 1.5 لاکھ میں، تو 1.5 لاکھ پہ عمل نہیں ہوگا. 1 لاکھ میں تو وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں نہیں. دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے کہ مرنے والا کہیں یہ نہ ہو کہ سارے مال کی وصیت کر دے یا زیادہ کر دے کہ اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم کرے. اللہ کہتے ہیں ہرگز نہیں، زیادہ سے زیادہ 1 حصے میں وراثت پر وہ وصیت کر سکتا ہے، باقی 2 حصے تو وارثوں کو ملیں گے. اسلام بڑا عجیب مذہب ہے. لوگ کہتے ہیں یہ عورتوں کے حقوق، فلاں کے حقوق، اسلام سے زیادہ حقوق کون جانتا ہے؟ ایک مرد بیمار ہے، مثال کے طور پہ کافی بیمار ہو گیا، بعض دفعہ ہوتا ہے ذہن میں کہ یہ بیوی ایسی کپتی ہے، چھوڑو اس کو، میرا حصہ اس کو نہ مل جائے. تو بیماری میں کہتا ہے کہ میں نے مجھے طلاق دی، ابھی عدت پوری نہیں ہوئی تھی اور یہ بیمار ہی تھا، اسی بیماری میں یہ فوت ہو گیا. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اس عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا، کیونکہ بیماری میں اس نے وصیت کی تھی یا طلاق دی تھی. اس طلاق کا اگر وہ عدت پوری ہو جاتی اور یہ زندہ رہتا پھر اعتبار تھا. اب ہم یہ سمجھیں گے کہ موت کے خوف کی وجہ سے بیوی کو وراثت سے محروم کر رہا تھا، اس لیے ہم اس کو محروم نہیں ہونے دیں گے. اسلام ہے نا، اسے محروم نہیں ہونے دیا. کیوں؟ تو نے بیماری کی وجہ سے طلاق دی تھی، اگر تو ٹھیک ہوتا تو طلاق نہ دیتا. تو یہ سمجھ رہا تھا کہ بیٹوں کو وراثت مل جائے، اس کو نہ ملے. تو اسلام کیا کہتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے طلاق دی، اب اسی بیماری میں سے موت آئی ہے، لہذا اب اس کو وراثت میں حصہ ضرور ملے گا. پھر اللہ فرماتا ہے ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، گواہ ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے. الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فوقیت دی ہے. مردوں کا درجہ زیادہ ہے، عورتوں کا کم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن میں، اور نہیں جی عورت کیوں نہیں حکمران بن سکتی، عورت کیوں نہیں گھر کی سربراہ بن سکتی، یہ فلاں فلاں، یہ سب باتیں غلط. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مرد کو اونچا درجہ دیا، عورت کو نیچا دیا، تب عورت پہ نہیں میرا درجہ زیادہ ہے مرد کا کم ہے؟ نہیں. اللہ نے وجہ بیان کی. پہلی بات تو یہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جب اللہ کسی کو فضیلت دے تو تمہیں اعتراض کا حق ہی نہیں. رب کہہ رہا ہے نا کہ میں نے مردوں کو فضیلت دے دی تو تم تو کچھ نہیں کہہ سکتے. دوسری بات وَإِذَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مال بھی تو مرد ہی خرچ کرتا ہے نا. بچی پیدا ہوتی ہے خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ باپ اٹھاتا ہے. جوان ہو جاتی ہے اس کی شادی کا خرچہ باپ اٹھاتا ہے. جب وہ بیوی بن جاتی ہے تو خرچہ شوہر اٹھاتا ہے. تو مرد خرچہ اٹھاتا ہے نا عورت کا. تو اللہ کہتا ہے جب وہ مال خرچ کرتا ہے تو پھر حق اس کا بنتا ہے کہ درجہ اس کا زیادہ ہو. پھر اللہ کہتے ہیں فالصالحات، بعض عورتیں نیک ہیں، قانتات فرما بردار ہیں، حافظات للغیب، شوہر کی عدم موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، یعنی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہیں. اور بما حفظ اللہ، یہ ان کا کمال نہیں، اللہ اسے حفاظت کی توفیق دیتا ہے تو وہ عزت کی بھی حفاظت کرتی ہیں، مال کی بھی حفاظت کرتی. پھر فرمایا کہ اگر کوئی عورت ایسی ہو جس سے تمہیں ڈر ہو کہ یہ بد زبان ہے، بعض عورتیں ہوتی ہیں منہ پھٹ ہوتی ہیں، شوہر کے سامنے بولتی ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں فَعِظُوهُنَّ، پہلے ان کو سمجھاؤ کہ ایسا نہیں کرتے، میں تیرا شوہر ہوں، شوہر کے سامنے زبان نہیں کھولتے. اور یہ الٹی سیدھی باتیں یا گالی گلوچ شوہر کے سامنے نہیں کرتے، سمجھاؤ. اگر نہیں سمجھتی تو پھر دوسرا سٹیپ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب بستر الگ کر لو، ناراضگی کا اظہار کرو. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اس گھر سے نہیں نکلنا. اگر ناراض ہو گھر سے چلے گئے تو بیوی منائے گی کیسے؟
اس لیے حکم یہ ہے اسی گھر میں رہو، بستر الگ کر لو. اور یہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ شوہر اس سے ناراض ہو کے بستر الگ کر لے. اگر پھر بھی نہیں مانتی، پھر تیسری بات اللہ نے وَغْرِبُوهُنَّ، اب اس کی پٹائی بھی کر سکتے ہو، لیکن پٹائی ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے جس سے زخم نہ ہو، نشان نہ پڑے. ایسی پٹائی چہرے پہ مارنے سے منع کر دیا، چہرے پہ نہیں مار سکتے. کہیں اور کمر وغیرہ پہ مارنا ہے تو تھپڑ وغیرہ مار سکتے ہیں، ایسی چیز سے نہ مارے جس سے زخم ہو جائے یا ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا نہیں کر سکتے. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما وہ فرماتی ہیں کہ اسلام سے شروع میں تو ظاہر لوگ مارتے تھے بیویوں کو، بہت زیادہ مارتے تھے. پھر اسلام نے پابندی لگا دی کہ شوہر بیوی کو مار نہیں سکتا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورتیں شیر ہو گئی، انہیں پتہ تھا مار تو سکتے نہیں. پھر ایسا واقعہ بھی پیش آیا، ایک صحابی اپنی بیٹی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میرے داماد نے میری بیٹی کو تھپڑ مارا ہے. آپ نے یہ بات سنی، آپ نے فرمایا جا کے تم بھی تھپڑ مار کے بدلہ لے لو. اور وہ خوشی خوشی نکل رہے ہیں، اتنے میں سیاح جبریلی آیت لے کے آگے. آپ نے فرمایا واپس بلاؤ ان کو. فرمایا پہلے اللہ نے اجازت دے رکھی تھی کہ عورت اپنا بدلہ لے سکتی ہے، شوہر کو مار سکتی ہے، لیکن اب اللہ نے منع کر دیا کہ عورت نہیں مار سکتی. ہاں اگر غلطی عورت کرے گی تو شوہر کو پھر مارنے کی اجازت ہے، لیکن ترتیب ہی ہونی چاہیے. پہلے سمجھائیں، پھر ناراضگی کا اظہار کریں، پھر آخری سٹیپ ہے کہ مار سکتے ہیں. ہمارے یہاں پہلے مارتے ہیں، جب وہ مار کے بگڑ جائے پھر کہتے ہیں نصیحت ہی کر سکتا ہوں. اب یہ سمجھتی نہیں ہے. جب ہم چلیں گے الٹ تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. پہلے اس کو سمجھائیں، نصیحت کریں، آخری ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے مارنا، یہ ضروری نہیں کہ مارنا ہے. اجازت اور چیز ہوتی ہے، حکم اور چیز ہے. حکم نہیں ہے کہ مارو، بس یہ ہے کہ کبھی اگر ایسا ہو جائے کوئی مار لے تو یہ ناجائز نہیں. پھر اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری تابعداری شروع کر دے، آپ نے سمجھایا وہ سمجھ گئی، یا آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا وہ سمجھ گئی، یا آپ نے ایک دو تھپڑ مارے اس کے بعد وہ سمجھ گئی. تو اللہ کہتے ہیں اب جب وہ اطاعت کر رہی ہے، فرما برداری کر رہی ہے، تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اب مارنے کے بہانے نہیں تلاش کرنے کہ میں نے مارا تھا یہ سیدھی ہو گئی، اب میں روزانہ اس کو مارتا رہوں، بہانے تلاش کرتا رہوں. آج نمک تیز ہو گیا، آج مرچیں تیز ہو گئی، تھپڑ مار دیا. اللہ کہتے ہیں نا بہانے تلاش نہیں کرنے. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور بہت بلند ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر ایسا ہو جائے کہ بعض دفعہ بات اس حد تک بڑھ گئی کہ آپس میں طلاق تک نوبت پہنچ رہی ہے، صلح نہیں ہو رہی کسی بات پر، تو ایسی صورت میں فَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ایک پنچایتی لے آؤ لڑکے کی طرف سے، ایک لڑکی کی طرف سے. یہ دونوں پنچایتی آپس میں بیٹھ کر بات چیت کریں. اللہ کہتا ہے کہ ان یریدا اصلاحا، اگر ان دونوں نے نیت کر لی نا کہ ہم نے صلح کرانی ہے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں کے درمیان صلح کی توفیق دے دیں. اس سے پتہ چلا پنچایتی کی نیت کیا ہے. اگر صلح کی نیت کر لی اللہ صلح کرا دیں گے، لیکن اس میں کچھ شرطیں بھی ہیں. یہ جو پنچایتی بیٹھیں گے ان کو فل اختیار ہوگا. لڑکی اپنے پنچایتی سے کہے گی جو فیصلہ کرو مجھے منظور، لڑکا بھی کہے گا آپ جو فیصلہ کرو مجھے منظور. اگر کہ نہیں کنڈیشنلی میں اجازت دیتا ہوں، یوں فیصلہ کرو گے مجھے منظور، یوں کرو گے تو منظور نہیں، پھر نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی نے کہا کہ میری بیوی سے ناراضگی چل رہی ہے، آپ ذرا میرے پنچایتی بن کے جائیں. آپ نے پوچھا میرے فیصلے مانو گے؟ انہوں نے کہا جی صلح کے فیصلے سارے مانوں گا، لیکن اگر طلاق کا فیصلہ نہیں مانوں گا تو میں پنچایتی نہیں بنتا. پورا اختیار دینا ہوگا دونوں کو، اور دونوں اگر نیت کر لیں گے صلح کی، اللہ تعالیٰ صلح کی توفیق عطا فرما دیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم بھی رکھتے ہیں، ہر بات کی خبر بھی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما.
बेरोजगारों को हलाल रिस्क नसीब फरमा, हराम के लुकने से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जितने मुसलमान दुनिया से जा चुके सबकी मग़फ़िरत फरमा दे। ऐ अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको क़यामत के दिन हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, जन्नत में आपकी रफ़ाक़त नसीब फरमा, आपके दस्ते मुबारक से हौज़ कौसर का पानी पीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जैसे आज हम आपके घर में आपके कुरान के नाम पर इकट्ठे हैं, ऐ अल्लाह हम सबको जन्नत में भी इकट्ठा फरमा दे। ऐ अल्लाह महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।